الرحمن الرحیم۔ میسج کے ذریعے، موبائل میسج کے ذریعے یا SMS کے ذریعے بیوی کو طلاق دینا۔ دیکھیے، تحریری طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مرسومہ اور ایک ہوتا ہے غیر مرسومہ۔ مرسومہ سے مراد یہ ہے کہ آپ باقاعدہ کسی کی طرف تحریر لکھتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں، عنوان لکھتے ہیں، عنوان کی غایت لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے مکتوب الیہ کی طرف تحریر لکھی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مرسومہ طلاق۔ ایک ہوتا ہے غیر مرسومہ طلاق، آپ کسی کی طرف تحریر لکھنے جا رہے ہیں اور تحریر لکھتے وقت باقاعدہ اسے مخاطب نہ کیا جائے۔ تو SMS کے ذریعے جو طلاق ایک شخص اپنی بیوی کو بھیجتا ہے، یہ طلاق غیر مرسوم ہے، جو کتابت کی ایک جدید شکل ہے، اس کو طلاق بالکتابت بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کے اعتبار سے شوہر اقراری ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، لہٰذا SMS کے ذریعے، میسج کے ذریعے طلاق واقع ہو چکی ہے، دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہیں۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو پھر طلاق کی جو عدت ہے وہ وضع حمل تک ہوگی، یعنی کہ بچے کی پیدائش تک ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ طلاق کے اندر، اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اور حاملہ عورتوں کی عدت کا جو انتہا ہے وہ ان کا وضع حمل ہے، یعنی کہ بچہ پیدا ہوگا، طلاق کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وہ اب وضع حمل پہ ہے، ہو سکتا ہے 1 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، 2 ماہ کے بعد پیدا ہو جائے، 3 ماہ کے بعد پیدا ہو جائے، 4 ماہ کے بعد پیدا ہو جائے، 5 ماہ کے بعد، جب ہی وضع حمل ہوگا۔ اب یہاں حاملہ عورت کے لیے عدت 3 مہینے کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، یا 3 چاند کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، یا 3 حیض کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، یہاں پہ وضع حمل عدت ہوگی۔ وہ 2 ماہ پر بھی ہو سکتی ہے، وہ 3 ماہ پر بھی ہو سکتی ہے، 5 ماہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک عورت طلاق کی عدت میں رہے گی، یعنی کہ وضع حمل تک، اس کا نان و نفقہ، اس کے سارے اخراجات سابق شوہر کے ذمہ ہیں، لیکن عدت کے دوران ان دونوں کا باہمی جو ازواجی تعلق ہے وہ ایک دوسرے پہ حرام ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، تعلق دوبارہ قائم نہیں کر سکتے۔